بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we solved some exercises of reading comprehension, unit number 4. And I gave you a homework task for exercise number 5. I told you that you have to complete exercise number 5 in your notebook. And inshallah, today I am going to give you solution and answers of this exercise. Dear students, آج کی آن لائن کلاس ہماری ویڈیو لیکچر نمبر 3 ہے اور یونٹ نمبر ہمارا 4 ہے. اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یونٹ نمبر 4 کی ہی ریڈنگ کمپریہنشن کی کچھ ایکسرسائزز سالو کروائی تھی اور میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ہوم ورک میں ایکسرسائز 5 دی تھی. میں نے کہا تھا اس کو سالو کیجئے گا. آج کی کلاس میں سب سے پہلے آپ کو ایکسرسائز 5 کے سلوشنز بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں اگلی ایکسرسائزز میں آپ کو لے کے چلوں گا. تو ایکسرسائز 5 کے سلوشن یہاں پر لکھا ہوا ہے, یعنی اس کے اندر جو ہمیں سینٹینس سالو کرنا ہے, جو کریکٹ سینٹینس لکھنا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ آپ کے لیے موجود ہے. میں 1 بائی 1 ڈسکس کرتا جاتا ہوں آپ کے ساتھ. یہاں پر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایکسرسائز 5 جو آپ لکھیں گے تو آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کریکٹ دی انکریکٹ سینٹینسز. یہاں میں نے بھی یہ ہیڈنگ ڈالی ہے کریکٹ دی انکریکٹ سینٹینسز. اس میں پھر اس کے بعد میں نے بلیک مارکر سے انکریکٹ سینٹینسز کو لکھا ہے جس میں رانگ انفارمیشن ہے, اور پھر میں نے صحیح کریکٹ سینٹینس بلو سے لکھا ہے جس میں رائٹ انفارمیشن ہے. تو دیکھیے سینٹینس نمبر 1 جو انکریکٹ ہے وہ بلیک سے لکھا ہوا ہے, شعبان گوز ٹو اسکول ان دی آفٹرنون. شعبان دوپہر میں اسکول جاتا تھا, جبکہ کریکٹ انفارمیشن یہ ہے کہ شعبان صبح اسکول جاتا تھا. میں نے یہاں لکھ دیا شعبان گوز ٹو اسکول ان دا مارننگ. شعبان صبح اسکول جاتا تھا. نمبر 2 سینٹینس انکریکٹ لکھا ہوا ہے, دا شاپ از فار فرام ہز ہاؤس, کہ جو دکان تھی جس پہ وہ کام کرتا تھا وہ اس کے گھر سے دور تھی, جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ شاپ اس کے گھر سے قریب تھی. لکھا ہے دا شاپ از نیئر ہز ہاؤس, کہ شاپ شعبان کے گھر سے نزدیک تھی. نمبر 3 پر انکریکٹ سینٹینس ہے ہی ورکس ان آ میڈیکل اسٹور, کہ شعبان میڈیکل اسٹور میں کام کرتا تھا, جبکہ یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی یہ ہے کہ وہ ملک شاپ میں کام کرتا تھا. میں نے کریکٹ سینٹینس لکھا بلو سے, ہی ورکس ان آ ملک شاپ. سینٹینس نمبر 4 انکریکٹ لکھا ہوا ہے ہی ورکس فار 7 hours ایوری ڈے, کہ شعبان روزانہ 7 گھنٹے اس دکان پہ کام کرتا تھا, جبکہ ریالٹی میں وہ 2 گھنٹے کام کرتا تھا. میں نے کریکٹ سینٹینس لکھا ہی ورکس فار 2 hours ایوری ڈے, کہ شعبان روزانہ 2 گھنٹے اس دکان پر کام کرتا تھا. اس کے بعد سینٹینس نمبر 5 ہے the owner of the milk shop said that young people should not play with their friends. انکریکٹ سینٹینس میں لکھ کے بتایا گیا ہے کہ اونر آف دا ملک شاپ, جو ملک شاپ کا جو مالک تھا وہ یہ کہتا تھا کہ بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں تھا, بلکہ اونر آف دا ملک شاپ نے تو کہا تھا کہ بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. تو ہم نے اس سینٹینس کو کریکٹ کر کے لکھ دیا ہے یہاں بورڈ پر. کیا لکھا ہے, the owner of the milk shop said that, دیکھیے ذرا بورڈ پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, the owner of the milk shop said that young people should play with their friends, کہ بچوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو یہ 5 انکریکٹ سینٹینسز کو ہم نے کریکٹ کر کے
بورڈ پر لکھ دیا اور آپ نے دیکھ لیے کہ یہ سینٹینس جب انکریکٹ تھے تو کیا ہے، کیا لکھا تھا، کیسے لکھا تھا، اور اب ان کو کریکٹ کر کے لکھا گیا ہے تو اصل میں کیا سینٹینسز بن گئے۔ چلیے جو ریمیننگ 5 سینٹینسز ہیں ان کو بھی بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں۔ سینٹینس نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، انکریکٹ لکھا ہوا کہ ہی کین ناٹ ہیلپ his friends in making their lives better by earning some money، کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا پیسے کما کر ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ اصل میں تو وہ پیسہ کما سکتا تھا، اور کس کے لیے کما سکتا تھا؟ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے، تاکہ وہ اپنی لائف کو تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے اسپینڈ کر سکے۔ دیکھیے لکھا ہے، کریکٹ سینٹینسز کا لکھا ہے، ہی کین ہیلپ ہیز پیرنٹس ان میکنگ دیئر لائفز بیٹر بائی ارننگ سم منی۔ یہ ہم نے صحیح کر کے، کریکٹ کر کے سینٹینس کو لکھ دیا، یہ اصل میں انکریکٹ سینٹینس تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انکریکٹ سینٹینس آپ کو نظر آ رہا ہے بورڈ پر، اور وہ ہے his father says that if he work hard he can have his own milk shop when he grows up، کہ اس کے ابو نے یہ بات کہی تھی کہ جب اگر وہ محنت کرے گا تو محنت کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کی اپنی دودھ کی دکان ہوگی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی یہ بات جو کہی تھی یہ اس کو اس کے ابو نے نہیں بولی تھی، بلکہ یہ بات اس کو اس کے ملک شاپ کے اونر نے کہی تھی کہ اگر وہ محنت سے کام کرے گا تو اس کی بھی اپنی خود کی ملک شاپ ہوگی جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر کریکٹ سینٹینس لکھا ہوا ہے، The owner of the milk shop says that if he works hard, he can have his own milk shop when he grows up۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد سینٹینس نمبر 8 پہلے انکریکٹ لکھا گیا ہے، اس کے بعد اس کو کریکٹ لکھا جائے گا۔ دیکھیے انکریکٹ لکھا ہوا ہے، his grandfather is upset with his parents for making him work at such a young age، کہ اس کے دادا بہت زیادہ اپسیٹ تھے اور اپنے بچوں سے، یعنی اس شعبان کے والدین سے ناراض تھے اس بات پر کہ انہوں نے شعبان کو اس چھوٹی سی عمر میں کام پہ لگا دیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ دادا ابو تو سیٹسفائیڈ تھے، اصل میں اس کی دادی ناراض تھیں۔ تو دیکھیے لکھا ہوا ہے، his grandmother is upset with his parents for making him work at such a young age۔ اصل میں ناراض ہونے والی، اپسیٹ ہونے والی کون تھی؟ وہ شعبان کی دادی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کو کھیلنا چاہیے، اس ایج میں اس کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9 پہ سیکنڈ لاسٹ سینٹینس ہے جو کہ انکریکٹ لکھا گیا ہے پہلے، شعبان's aim of life is to be a computer engineer، کہ شعبان کا زندگی کا ایک ایم تھا کہ وہ کمپیوٹر انجینئر بن جائے، جبکہ ایسا نہیں تھا، ایم نہیں تھا بلکہ اس کا خواب تھا۔ شعبان's dream of life is to be a computer engineer، تو یہ اس کا ڈریم تھا، not an aim، اس کا زندگی کا مقصد نہیں تھا یہ، بلکہ اس کی زندگی کا یہ ایک خواب تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ایک سینٹینس ہمارا رہ گیا، سینٹینس نمبر 1، وہ میں ابھی آپ کو بک میں ہی سالو کر کے دکھا دیتا ہوں، بیکاز بورڈ پر جگہ کم ہے
تو میں نے اس لیے یہاں پر 9 سینٹینسز لکھے ہیں اور ان 9 کو کریکٹ کر کے لکھا ہے. اب سینٹینس نمبر 10 جہاں بک میں لکھا ہے میں وہیں اس کے نیچے اس کو کریکٹ لکھ کر آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو چلیے وہاں چل کے دیکھتے ہیں. دیکھیے اسٹوڈنٹس, سینٹینس نمبر 10 میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی آپ کو بک میں ہی سالو کر کے دکھا دیتا ہوں بیکاز وہاں بورڈ پر جگہ کم تھی. تو دیکھیے لکھا ہے سینٹینس نمبر 10, ہی ہوپس ٹو سیو انف منی ٹو بائی اے کار فار ہمسیلف. اس کو پڑھتے ہیں انف, ENOUGH, انف. ٹھیک ہے, انف کا مطلب کافی. تو اس کو کریکٹ کر کے میں نے لکھا ہے ہی ہوپس ٹو سیو انف منی جی, he hopes to save enough money to buy a computer for himself. کہ اس نے گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جمع نہیں کیے تھے اور یہ امید نہیں کر رہا تھا, اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ پیسے جمع کر کے گاڑی خریدے گا, بلکہ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی روز کی کمائی میں سے پیسے بچت کر کے اپنے لیے اپنا کمپیوٹر خریدے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو دیکھیے ایک ایکسرسائز نمبر 5 پیج نمبر 63 یونٹ نمبر 4 ریڈنگ کمپریہنشن. میں نے اس کے ہر سینٹینس کا سلوشن آپ کو بتا دیا. یو ہیو ٹو رائٹ دس ایکسرسائز ان یور نوٹ بک. آپ کو اپنی نوٹ بک میں یہ ایکسرسائز لکھنی ہے. اسٹوڈنٹس, اب ہمارے سامنے ایکسرسائز نمبر 6 ہے جس میں کوشچنز اور ان کے آنسرز ہیں. ریڈنگ کمپریہنشن میں یہ ایکسرسائز ہوتی ہے نارملی ہر یونٹ میں. تو اس میں کوشچنز کے آنسرز ہم نے لکھنے ہیں. کوشچنز بلیک سے لکھے ہوئے ہیں بورڈ پر اور آنسر ان کے بلو سے لکھے ہیں. تو آپ نے کوشچنز اور ان کے آنسرز کو دیکھ لینا ہے, پھر انشاءاللہ یو ول ہیو ٹو کاپی اٹ ڈاؤن ان یور نوٹ بکس. آپ کو ان کو اپنی کاپی میں لکھنا ہوگا, نوٹس بک میں ان کو لکھنا ہوگا. کوشچنز میں پڑھتا جا رہا ہوں, آنسر بتاتا جا رہا ہوں. کوشچن نمبر 1, وچ پارٹ آف دا ڈے ڈز شعبان ورک. کہ شعبان دن کے کون سے حصے میں دکان پر کام کرتا تھا. تو اس کا آنسر ہمیں ملا ہی ورکس ان دی ایوننگ. وہ کب کام کرتا تھا دکان پر جا کے؟ شام کے وقت. کوشچن نمبر 2 ہے, وائی ڈیڈ دا اونر اگری ٹو گیو ہم اے ہالیڈے آن سنڈیز اینڈ پبلک ہالیڈیز. کہ سنڈیز میں اور پبلک ہالیڈیز میں جب عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے تو ان دنوں میں دکان کے مالک نے کیوں شعبان کو چھٹی دینے کی حامی بھر لی, کیوں وہ راضی ہو گیا؟ تو اس کا آنسر ہے دا اونر اگریڈ بیکاز ہی سیڈ دیٹ ینگ پیپل شوڈ ہیو ٹائم ٹو پلے. اونر کا اپنا خیال تھا کہ بچوں کو کھیلنے کا وقت ملنا چاہیے, تو سنڈیز میں اور پبلک ہالیڈیز میں وہ کھیل سکتے ہیں, تو اس لیے وہ اگری کر لیا اس نے. کوشچن نمبر 3 ہے, شعبان's father thinks that people should do 2 things. What are these 2 things? کہ شعبان کے فادر کا خیال تھا کہ لوگوں کو 2 کام کرنے چاہیے. وہ 2 کام کیا تھے؟ تو ہم نے آنسر میں لکھا ہے شعبان's father thinks that people should work hard and honestly. لوگوں کو محنت سے کام کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. یہ 2 چیزیں تھیں جو شعبان کے والد صاحب کا خیال تھا کہ لوگوں کو کرنی چاہیے. کوشچن نمبر 4, وائی از ہز گرینڈ مدر اپسیٹ. شعبان کی دادی کیوں اپسیٹ تھی؟ تو اس کا آنسر میں لکھا ہز گرینڈ مدر از اپسیٹ بیکاز شعبان از 11 years old so he should play more. اس کی دادی اس لیے اپسیٹ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ شعبان صرف 11 سال کا بچہ ہی تو ہے, تو اس کو زیادہ کھیلنا چاہیے نہ کہ کام کرنا چاہیے. کوشچن نمبر 5, واٹ ڈز ہی سے اباؤٹ یوگرٹ. شعبان یوگرٹ یعنی دہی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو شعبان کیا کہتا تھا؟ ہی سیز دیٹ ہی از لرننگ ٹو سیٹ یوگرٹ سو ہی ول بی ایبل ٹو میک اٹ فار ہز فیملی.
شعبان کیا کہتا تھا کہ شعبان نے یہ سیکھ لیا ہے کہ دہی کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے, مطلب دودھ سے دہی کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ وہ بہت جلد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے دودھ سے دہی بنا سکتا ہو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو these are 5 questions and their answers. The only one question is remaining. Question number 6 رہتا ہے اور اس کا آنسر رہتا ہے. میں ابھی آپ کو اس کا آنسر بھی دکھا دیتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس, میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کوشچن نمبر 6 کا آنسر ابھی دکھاتا ہوں. تو یہ دیکھیے کوشچن نمبر 6 ہمارے سامنے ہے. Is the writer happy or sad? Why? کہ جو رائٹر تھا وہ ہیپی تھا یا سیڈ تھا, کہ وہ خوش تھا یا غمگین تھا. تو اس کا آنسر میں نے لکھ کے دکھایا آپ کو. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے the writer is happy because with the earnings of his job he will buy himself a computer. کہ رائٹر جو تھا وہ خوش ہے, جو رائٹر ہے اس ڈائری کا یعنی شعبان, وہ خوش ہے کیونکہ وہ اپنی کمائی سے پیسے جمع کر کے, جو وہ ملک شاپ پر کام کرتا ہے اس سے پیسے جمع کر کے, he will buy himself a computer, وہ اپنے لیے اپنا کمپیوٹر خریدے گا. تو اس وجہ سے وہ خوش ہے, وہ غمگین نہیں ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ایکسرسائز نمبر 6 کے میں نے آنسرز بھی آپ کو بتا دیے. This is the end of today's video session and I hope inshallah ta'ala you will understand all the exercises and their answers. آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے ایکسرسائزز میں جو ان کے کوسچنز تھے اور ان کے آنسرز تھے, چاہے وہ کریکٹ اور انکریکٹ سینٹنس والی ایکسرسائز نمبر 5 ہو یا کوسچن آنسرز والی ایکسرسائز 6 ہو. یہ کام انشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. I strongly advise you to do a lot of practice. میری طرف سے آپ کو یہ تاکید سے ایڈوائس ہے کہ آپ نے اپنا یہ کام جو ہم نے یہاں بک میں اور اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے, you have to write this work in your notebook. آپ کو یہ کام اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے, ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا. In case of any problem you may leave us a message. انشاءاللہ تعالی we will give you immediate feedback. اگر آپ کو کام سمجھنے میں کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں میسیج کے تھرو بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا فیڈ بیک بہت جلد مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.